اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ بائیوگرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی میری یہ بائیوگرافی اسٹیفن ہاکنگ کے متعلق ہوگی۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک سائنسدان تھے جو بلیک ہولز اور اضافیت کے ساتھ اپنے کام کے لیے جانا جاتا اور وقت کی مختصر تاریخ جیسی مشہور سائنس کی کتابوں کے مصنف تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک برطانوی سائنسدان، پروفیسر اور مصنف تھے جنہوں نے فزکس اور کاسمولوجی میں اہم کام کیا اور جن کی کتابوں نے سائنس کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنانے میں مدد کی۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری اب سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی بائیوگرافی آپ کو وقت پہ مل سکے۔ ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ فرینک اور اسوبل ہاکنگ کے 4 بچوں میں سب سے بڑے ہاکنگ مفکرین کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کی اسکاٹش والدہ نے 1930 کی دہائی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیا، ایک ایسا وقت جب بہت کم خواتین کالج جانے کے قابل تھیں۔ اس کے والد ایک اور آکسفورڈ گریجویٹ، ایک قابل احترام طبی محقق تھے۔ ہاکنگ کی پیدائش اور ان کے والدین کے لیے ایک نامناسب وقت پر ہوئی جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ سیاسی ماحول بھی کشیدہ تھا کیونکہ انگلستان دوسری جنگ عظیم اور لندن میں جرمن بموں کے حملے سے نبرد ازما تھا، جہاں فرینک ہاکنگ نے طب میں تحقیق کی تھی۔ ایک محفوظ جگہ تلاش کرنے کی کوشش میں اسوبل جوڑے کے پہلے بچے کی پیدائش کے لیے آکسفورڈ واپس آیا۔ ہاکنگز کے مزید 2 بچے ہوں گے، میری اور فلپا، اور ان کے دوسرے بیٹے ایڈورڈ کو 1956 میں گود لیا گیا۔ ہاکنگز، جیسا کہ قریبی خاندانی دوست نے انہیں بیان کیا، ایک سنکی گروپ تھا۔ رات کا کھانا اکثر خاموشی سے کھایا جاتا تھا۔ ہر ایک ہاکنگ جان بوجھ کر کتاب پڑھتا تھا۔ فیملی کار لندن کی پرانی ٹیکسی تھی اور سینٹرل بارنس میں ان کا گھر 3 منزلہ فکسر اپر تھا جو کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاکنگز نے تہ خانے میں شہد کی مکھیاں بھی رکھی تھیں اور گرین ہاؤس میں آتش بازی بھی تیار کی تھی۔ 1950 میں ہاکنگ کے والد نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ میں پیراسائٹولوجی کے ڈویژن کو سنبھالنے کے لیے کام لیا اور سردیوں کے مہینے افریقہ میں تحقیق کے لیے گزارے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا بچہ طب میں جائے، لیکن کم عمری میں ہی ہاکنگ نے سائنس اور آسمان کے لیے جنون کا مظاہرہ کیا۔ یہ اس کی ماں پر واضح تھا جو اپنے بچوں کے ساتھ اکثر گرمیوں کی شاموں کو گھر کے پچھواڑے میں ستاروں کو دیکھنے کے لیے باہر نکل جاتی تھی۔ اسٹیفن کو ہمیشہ حیرت کا شدید احساس ہوتا تھا۔ اسے یاد آیا اور میں دیکھ سکتا تھا کہ ستارے اسے اپنی طرف کھینچیں گے۔ ہاکنگ بھی اکثر سفر پر رہتے تھے۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ ہاکنگ، جو کوپمائی کا شوق تھا، نے خاندانی گھر میں داخلے کے مختلف راستے بنائے۔ اسے رقص کرنا پسند تھا۔ اس نے کالج میں ٹیم کا کیسوین بن کر روئنگ میں بھی دلچسپی لی۔ اپنی تعلیمی زندگی کے اوائل میں ہاکنگ، جب کہ روشن خیال کیا جاتا تھا، کوئی غیر معمولی طالب علم نہیں تھا۔ سینٹرل بارنس اسکول میں اپنے پہلے سال کے دوران وہ اپنی کلاس کے نیچے سے 3 نمبر پہ تھا، لیکن ہاکنگ نے اسکول سے باہر حصول علم پر توجہ مرکوز رکھی۔ وہ بورڈ گیم سے محبت کرتا تھا اور اس نے اور چند قریبی دوستوں نے اپنے نئے کھیل بنائے۔ اپنی نوعمری کے دوران ہاکنگ نے کئی دوستوں کے ساتھ مل کر ریاضی کی ابتدائی مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ری سائیکل پرزوں سے ایک کمپیوٹر بنایا۔ ہاکنگ نے 17 سال کی عمر میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے یونیورسٹی کالج میں داخلہ لیا۔ اگرچہ اس نے ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آکسفورڈ نے اس خصوصیت میں ڈگری پیش نہیں کی۔ اس لیے ہاکنگ نے فزکس اور خاص طور پر کاسمولوجی کی طرف توجہ مرکوز کی۔ اپنے حساب سے ہاکنگ نے اپنی پڑھائی میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ وہ بعد میں حساب کرے گا کہ اس نے اسکول پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزارا اور ابھی تک اسے واقعی اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1962 میں اس نے قدرتی سائنس میں آنرز کے ساتھ گریجویشن کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کے تثلیث ہال میں شرکت کی۔ کاسمولوجی میں 1968 میں ہاکنگ کیمبرج میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹرونومی کے رکن بنے
اگلے چند سال ہاکنگ اور ان کی تحقیق کے لیے مفید وقت تھے۔ 1973 میں اس نے جی ایف آر ایلیز کے ساتھ اپنی پہلی انتہائی تکنیکی کتاب دی لارج اسکیل اسٹرکچر آف اسپیس ٹائم شائع کی۔ 1989 میں ہاکنگ نے خود کو کیمبرج یونیورسٹی میں واپس پایا، جہاں ان کا نام تدریس کی سب سے مشہور پوسٹوں میں سے ایک پر رکھا گیا، جو کہ 1663 سے شروع ہوا۔ 1963 میں ایک نئے سال کی پارٹی میں ہاکنگ نے جین وائلڈ نامی ایک نوجوان انڈر گریجویٹ لینگویج سے ملاقات کی۔ ان کی شادی 1965 میں ہوئی۔ جوڑے نے 1967 میں ایک بیٹے رابرٹ اور 1970 میں ایک بیٹی لوسی کو جنم دیا۔ تیسرا بچہ ٹموتھی 1979 میں آیا۔ 1990 میں ہاکنگ نے اپنی بیوی جین کو اپنی ایک نرس ایلین میسن کے لیے چھوڑ دیا۔ دونوں کی شادی 1995 میں ہوئی تھی۔ اس شادی نے ہاکنگ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات پر دباؤ ڈالا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ایلین نے اپنے والد کو ان سے الگ کر دیا۔ 2003 میں ہاکنگ کی دیکھ بھال کرنے والی نرسوں نے پولیس کو اپنے شک کی اطلاع دی کہ ایلین اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی طور پر زیادتی کر رہی ہے۔ ہاکنگ نے ان الزامات کی تردید کی اور پولیس کی تفتیش کو روک دیا۔ 2006 میں ہاکنگ اور ایلین نے طلاق کے لیے درخواست دائر کی۔ اگلے سالوں میں طبیعیادان مبینہ طور پر اپنے خاندان سے قریب تر ہو گئے۔ اس نے جین کے ساتھ صلح کر لی، جس نے دوبارہ شادی کر لی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی لوسی کے ساتھ بچوں کے لیے سائنس پر مبنی 5 ناول شائع کیے۔ 21 سال کی عمر میں ہاکنگ کو امیوٹروفک لیٹرل سکلیروسس کی تشخیص ہوئی۔ بہت سادہ معنوں میں اس کے مسلز کو کنٹرول کرنے والے اعصاب بند ہو رہے تھے۔ اس وقت ڈاکٹروں نے اسے زندہ رہنے کے لیے 2.5 سال کا وقت دیا تھا۔ ہاکنگ نے سب سے پہلے اپنی جسمانی صحت کے ساتھ مسائل کو محسوس کرنا شروع کیا جب وہ آکسفورڈ میں تھے۔ کبھی کبھار وہ ٹرپ کرتے اور گر جاتے یا اپنی تقریر کو گندا کرتے، لیکن انہوں نے کیمبرج میں اپنے پہلے سال کے دوران 1963 تک اس مسئلے پر غور نہیں کیا۔ زیادہ تر حصے کے لیے ہاکنگ نے ان علامات کو اپنے پاس رکھا، لیکن جب اس کے والد نے اس حالت کا نوٹس لیا تو وہ ہاکنگ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اگلے 2 ہفتوں تک 21 سالہ کالج کے طالب علم نے ایک میڈیکل کلینک میں اپنا گھر بنایا، جہاں اس کے کئی ٹیسٹ ہوئے۔ انہوں نے میرے بازو سے پٹھوں کا ایک نمونہ لیا، مجھ میں الیکٹروڈ پھنسا دیا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ریڈیو مبہم سیال انجیکشن لگایا اور اسے ایکس رے کے ساتھ اوپر نیچے جاتے دیکھا۔ جب وہ بستر کو جھکا رہے تھے، اس نے ایک بار کہا کہ اس سب کے بعد انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس کیا ہے، سوائے اس کے کہ یہ 1 سے زیادہ سکلیروسس نہیں تھا اور یہ کہ میں ایک غیر معمولی کیس تھا۔ ان میں سے پہلا اس وقت آیا جب ہاکنگ ابھی ہسپتال میں تھے۔ وہاں اس نے لیوکیمیا میں مبتلا ایک لڑکے کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کیا۔ ہسپتال سے رہا ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ہاکنگ نے خواب دیکھا کہ انہیں پھانسی دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس خواب نے اسے یہ احساس دلایا کہ اس کی زندگی میں ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ ایک لحاظ سے ہاکنگ کی بیماری نے انہیں مشہور سائنسدان بننے میں مدد دی۔ تشخیص سے پہلے ہاکنگ نے ہمیشہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دی تھی۔ میری حالت کی تشخیص سے پہلے میں زندگی سے بہت بور ہو چکا تھا، انہوں نے کہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس اچانک احساس کے ساتھ کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی حاصل کرنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکیں گے، ہاکنگ نے خود کو اپنے کام اور تحقیق میں جھونک دیا۔ جیسے جیسے اس کے جسم پر جسمانی کنٹرول کم ہوا، اس کی بیماری کے اثرات کم ہونے لگے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ہاکنگ کے مسلسل بڑھتے ہوئے کیریئر کے ساتھ ایک مسلسل بگڑتی ہوئی جسمانی حالت بھی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کیسے بات کی؟ 1970 کی دہائی کے وسط تک ہاکنگ کے خاندان نے ہاکنگ کے گریجویٹ طالب علموں میں سے ایک کو اس کی دیکھ بھال اور کام کے انتظام میں مدد کے لیے لے لیا۔ وہ اب بھی اپنے آپ کو کھانا کھلا سکتا تھا اور بستر سے باہر نکل سکتا تھا، لیکن عملی طور پر وہ ہر چیز کو مدد کی ضرورت تھی۔ 1985 میں انہوں نے ٹریکیوٹومی کے بعد اپنی آواز کھو دی تھی۔ نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو معروف طبیعیادان کے لیے 24 گھنٹے نرسنگ کیئر کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاکنگ کی اپنے کام کی صلاحیت کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اس پریشانی نے کیلیفورنیا کے ایک کمپیوٹر پروگرامر کی توجہ مبذول کروائی، جس نے بولنے کا ایک پروگرام تیار کیا تھا۔
جسے ساری یا آنکھوں کی حرکت کے ذریعے ہدایت کی جا سکتی تھی۔ اس ایجاد نے ہاکنگ کو کمپیوٹر اسکرین پر ایسے الفاظ منتخب کرنے کی اجازت دی جو پھر اسپیچ سینتھسائزر سے گزرتے تھے۔ اس کے تعارف کے وقت ہاکنگ، جن کے پاس ابھی تک اپنی انگلیوں کا استعمال تھا، نے ہینڈ ہیلڈ کلکر سے اپنے الفاظ کا انتخاب کیا۔ بالآخر اس کے جسم کا تقریباً تمام کنٹرول ختم ہونے کے بعد ہاکنگ نے ایک سینسر سے منسلک گال کے پٹھوں کے ذریعے پروگرام کی ہدایت کی۔ پروگرام کے ذریعے اور معاونین کی مدد سے ہاکنگ نے بہت تیزی سے لکھنا جاری رکھا۔ اس کے کام میں بے شمار سائنسی مقالے شامل تھے، یقیناً، لیکن غیر سائنسی برادری کے لیے معلومات بھی تھی۔ ہاکنگ کی صحت مسلسل تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی، ایک تشویش جو 2009 میں اس وقت بڑھ گئی جب وہ سینے میں انفیکشن کی وجہ سے ایریزونا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کرنے میں ناکام رہے۔ اپریل میں ہاکنگ، جنہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ کیمبرج میں لیوکیشن پروفیسر آف میتھمیٹکس کے عہدے سے 30 سال بعد ریٹائر ہو رہے ہیں، انہیں یونیورسٹی کے حکام نے شدید بیمار قرار دیتے ہوئے ہسپتال لے جایا گیا، حالانکہ بعد میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔